بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، بیرونی فتنوں سے اور بیرونی کھلم کھلا جو دشمنان اسلام ہیں ان سے اسلام نہ کبھی دبا ہے نہ کبھی دبے گا، چونکہ کافروں کا جو مقابلہ ہے وہ کرنا آسان ہے، کھلم کھلا دشمنان اسلام کا مقابلہ کرنا آسان ہے۔ اسلام ان کا سر کچلنا بھی جانتا ہے، آگے بڑھنا بھی جانتا ہے، اور اسلام اپنا جھنڈا گاڑنا اور اپنی شوکت کے پھریرے لہرانا بھی جانتا ہے، چونکہ دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت، بڑی سے بڑی قوت، جدید ترین ٹیکنالوجی کے ساتھ بھی اگر کھلم کھلا کفر کے ساتھ اسلام کے ساتھ ٹکرائے گی تو پاش پاش ہو جائے گی۔ اسلام کا مقابلہ کرنا اور اہل اسلام کا مقابلہ کرنا کھلم کھلا کافروں کے لیے، کھلم کھلا دشمنان اسلام کے لیے ناممکن ہے، کیونکہ اسلام کے پودے کو اللہ نے لچک دی ہے، یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دبا دو گے۔ لیکن آج ہم دو ایسے فتنوں کا آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہیں گے کہ جو بیرونی فتنے نہیں ہیں، چونکہ بیرونی فتنوں کا سر کچلنا مسلمانوں کے لیے، اہل اسلام کے لیے نہایت آسان ہے، لیکن دو فتنے ایسے ہیں کہ ان کا سر کچلنا بڑا مشکل کام ہے۔ ان کو تلاش کرنا، ان کا سر کچلنا، ان کا سد باب کرنا ایک مشکل کام ہے۔ وہ دو فتنے ہیں، نمبر ایک فتنہ خوارج اور نمبر دو فتنہ حوارج۔ فتنہ خوارج کا ہم پہلے ذکر کر لیتے ہیں۔ فتنہ خوارج، خوارج کا لفظ خروج سے نکلا ہے، اور خروج کا معنی ہوتا ہے نکلنا، یعنی وہ جو طبقہ جو حق سے نکل جائے وہ فتنہ خوارج کہلاتا ہے۔ اور یہ فتنہ شروع اسلام سے چلا رہا ہے اور اب تک بھی اس کے ماننے والے کہیں نہ کہیں موجود ہوتے ہیں۔ ان کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ یہ کبیرہ گناہ کے مرتکب مسلمانوں کو کافر سمجھتے ہیں۔ اسی طرح اچھے بھلے مسلمانوں کے اوپر بھی یہ کفر کا اور ارتداد کا حکم لگا دیتے ہیں اور ان کے قتل کو جائز سمجھتے ہیں، لازم سمجھتے ہیں، بلکہ ضروری سمجھتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں فتنہ خوارج۔ یہ فتنہ زیادہ تر عام لوگوں میں پایا جاتا ہے جو غیر حکمران ہوتے ہیں، ان میں عسکریت پسند بھی ہوتے ہیں، جنگجو بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ فتنہ زیادہ تر ایسے لوگوں میں پایا جاتا ہے جو حکمران نہیں ہوتے، اور حکمرانوں سے الگ ایک گروپ ہوتا ہے، ایک گوریلا جنگ کے یہ دھنی ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ فتنہ زیادہ تر ایسی جگہوں پر پایا جاتا ہے جہاں باقاعدہ ان کے پاس حکومت نہیں ہوتی۔ بہرحال یہ فتنہ خوارج ہے، ان کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ یہ اسلام سے ایسے نکل جائیں گے کہ جس طرح تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ تو یہ بہت بڑا فتنہ ہے، صحابہ کرام کے دور میں بھی ہوا، کچلا گیا، مختلف ادوار میں ہوا، کچلا گیا، اور اس کے کہیں کہیں آثار اب بھی دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ فتنہ خوارج کو کچلنا ضروری ہے، کیونکہ یہ عام اچھے بھلے مسلمانوں کو بھی مرتد اور کافر گردانتے ہیں، اور بعض اوقات جو کبیرہ گناہ کے مرتکب مسلمان ہیں انہیں بھی کافر اور مرتد سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اور اپنے آپ کو سب سے زیادہ متقی، پرہیزگار، تقوی والا، جنگجو، اسلام کا سپاہی سمجھنے کی غلطی کر جاتے ہیں۔ انہی کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ وہ نماز اور روزے کے بہت زیادہ پابند ہوں گے، حتیٰ کہ تم اپنی نمازوں کو اور اپنے روزوں کو ان کے بارے میں، ان کے مقابلے میں حقیر سمجھنے لگے ہوگے۔ تو یہ فتنہ ہے جس کا نام ہے فتنہ خوارج۔ تو فتنہ خوارج ایسا فتنہ ہے، یہ بھی آخرکار ظاہر ہو جاتا ہے، اور یہ مسلمانوں کے اندرونی فتنے جن کا آج میں ذکر کرنے لگا ہوں، فتنہ خوارج اور فتنہ حوارج۔ لیکن فتنہ حوارج ایک ایسا فتنہ ہے کہ جو نظر کم آتا ہے لیکن خطرناک بہت زیادہ ہے، لیکن فتنہ خوارج آخرکار نظر آ جاتا ہے، اس کی شکل و صورت سامنے آ جاتی ہے، اور آخرکار یہ کچلا جاتا ہے، اور فتنہ خوارج جو ہے زیادہ دیر تک چھپا نہیں رہ سکتا۔ برادران اسلام، یہ تھا فتنہ خوارج کا تعارف۔ اب ہم کرواتے ہیں آپ کو فتنہ حوارج کا تعارف۔ حوارج کا لفظ حرج سے نکلا ہے۔ حرج کا معنی ہوتا ہے تنگی، رکاوٹ یا گناہ، یعنی یہ ایسا فتنہ ہے جو نفاذ اسلام کے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے، یعنی گناہ کا سپورٹر بنتا ہے اور نیکی کو جو ہے پروموٹ ہونے سے روکتا ہے، نفاذ اسلام کے درمیان رکاوٹ بنتا ہے، اسلامی قانون کو نافذ نہیں ہونے دیتا، اسلامی حکومت قائم نہیں ہونے دیتا، اسلامی ریاست نہیں بننے دیتا۔ یہ فتنہ حوارج کہلاتا ہے، جو مسلمانوں کو حرج میں ڈال دیتا ہے، تنگی میں ڈال دیتا ہے، گناہ میں ڈال دیتا ہے۔ اور یہ جو فتنہ ہے اور اس کے جو افراد ہیں وہ زیادہ تر حکمرانوں میں پائے جاتے ہیں، اشرافیہ میں پائے جاتے ہیں، طاقتور حلقوں میں پائے جاتے ہیں۔
فتنہ خوارج کے افراد یہ نسبتاً جو یہ دونوں فتنے اگرچہ ایک دوسرے سے زیادہ خطرناک ہیں، فتنہ خوارج بھی اور فتنہ خوارج بھی، لیکن فتنہ خوارج آخر کار اپنی جو ہے غلطیوں کی وجہ سے اور اپنے کلم کلا ظاہر ہونے کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے، لیکن جو فتنہ خوارج ہے یہ بڑی مشکل سے پہچانا جاتا ہے، کیونکہ اس میں ملحدین بھی شامل ہوتے ہیں، بے دین اور زندیق بھی شامل ہوتے ہیں، جو ڈھکے چھپے الفاظ میں اپنے اسلام کا یا کلم کلا اپنے اسلام کا اقرار کرتے رہتے ہیں، لیکن جہاں نفاذ اسلام کی باری آئے اور اسلامی حکومت کے قیام کی باری آئے، قرآن و سنت کے نفاذ کی باری آئے تو یہ رکاوٹ بن جاتے ہیں، اس کی مخالفت کرتے ہیں اور طرح طرح سے جو ہے اس کے راستے میں یہ بند باندھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ طبقہ زیادہ تر اشرافیہ میں، حکومت میں، طاقتور حلقوں میں پایا جاتا ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے فتنہ خوارج، جو مسلمانوں کو قرآن و سنت کی تعلیمات پر نہیں چلنے دیتا جس طرح ان کے چلنے کا حق ہے، اور اسلامی نفاذ کا جو مطالبہ ہے اسے یہ فتنہ کچل دیتا ہے، اور کوئی کتنے بھی اچھے طریقے کے ساتھ اسلامی تحریک اور اسلام کی دعوت لے کے اٹھے، یہ کسی نہ کسی طریقے سے ان پر الزام لگا کے انہیں کچل دیتا ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے فتنہ خوارج۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں فتنہ خوارج سے بھی محفوظ فرمائے اور فتنہ خوارج سے بھی محفوظ فرمائے، اور ہمیں قرآن و سنت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔